پچھلے کچھ سال انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئے ہیں۔ مودی سرکار نے ایک کے بعد ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مذہبی بنیاد پر اپنے سٹیزنز کے بیچ میں فرق کر رہے ہیں۔ 11 دسمبر کو انڈیا کی پارلیمنٹ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ انڈیا کے آس پاس کے ممالک یعنی افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر جو بھی ریفیوجیز رہتے ہیں وہ انڈیا کے اندر سٹیزن شپ کے لیے ویلکم ہیں، لیکن صرف اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو۔ یہ انڈیا کی سیاسی تاریخ میں پہلا وہ آفیشیل قدم ہے جس میں مذہب کی بیسس پر کسی ایک گروپ کو شہریت سے روکا جا رہا ہے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ شاید یہ انڈیا کی جمہوری تاریخ کا سب سے سیاہ قدم ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح کے مشکل وقتوں میں ہی کسی قوم کی جمہوری روایات اور اس کی قومی روح جاگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں دشمن ملک کی تعریف کیوں کر رہی ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ شاید کبھی کبھی دشمن بھی ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے سے انڈیا کے دیگر شہروں میں، انڈیا کی سڑکوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف کھڑے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ اور عام شہری، انہوں نے مودی کے اس سیاہ اور ڈسکرمنیٹری ایکٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انڈیا کی دیگر شہروں سے ایسے خوبصورت مناظر سامنے آئے ہیں جہاں ہندو اور مسلمان اسٹوڈنٹس ساتھ کھڑے ہو کر فیض کا ہم دیکھیں گے گا رہے ہیں۔ پاکستان کی سوسائٹی اور حکومت نے بھرپور طور پر مودی سرکار کی تنقید کی ہے، لیکن تنقید کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی سوچئے گا، وہ آخری بار کب تھا جب ہم اس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنی مذہبی اقلیتوں کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوں؟ وہ آخری بار کب تھا جب ہم چوک پہ دھرنے دینے والے جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہماری قوم کو اکساتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوں؟ وہ آخری بار کب تھا کہ جھوٹے کیسز میں پھنسے ہوئے وہ لوگ جو اب سزائے موت فیس کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوں؟ بھارت کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، جمہوری روایات اداروں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے بنتی ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان میں بھی لوگ آئین کے مطابق اور اسلام کے مطابق مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔